اب آپ ہماری ثقیل زبان اور بوجھل بحث برداشت کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، میں بھی اس لحاظ سے ستم کرنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ میں ایک قدم اور بحث کو آگے بڑھاتا ہوں، ایک نئی بحث انٹروڈیوس کرتا ہوں۔ مجلس میں ماشاءاللہ علماء تشریف فرمائیں، افاضل حوزہ تشریف فرمائیں، آپ کے سامنے ان کے وجود سے مجلسیں نورانی ہو جاتی ہیں۔ میں جہاں اور علوم کا کبھی کبھی ریفرنس دیتا ہوں، اصول فقہ کا بھی ریفرنس دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ علم وہ ہے کہ جس سے ہمارا دانشور طبقہ زیادہ آشنا اور واقف نہیں ہے۔ اگر اصول فقہ کے مطالب بعض مطالب خصوصیت کے ساتھ عام ہو جائیں اور ان سے دوسرے علوم میں استفادہ کیا جائے، خصوصیت کے ساتھ انسانی علوم میں، خصوصیت کے ساتھ قانون سازی کے علم میں، تو پھر آپ دیکھیے کہ دانش بشری اور فرہنگ بشری کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچے گی۔ یہ جو بحث فطرت و کج فطرتی کی ہے، یہ مشابہ ہے بلکہ مصداق ہے یہ اس بحث کی جو اصول فقہ میں ایک بڑی لطیف بحث ہے، اور بحث ہے صحیح و اعم کی۔ یہ صحیح و اعم کیا بحث ہے؟ وہ یہ ہے کہ الفاظ عبادات، اسماء عبادات اور اسماء معاملات جو شریعت میں ہیں، آیا یہ صحیح کے لیے وضع ہوئے ہیں یا صحیح اور اعم یعنی غیر صحیح دونوں کے لیے وضع ہوئے ہیں؟ یہ بڑی بحث ہے، اصول فقہ کی پیچیدہ بحثوں میں سے ہے، مباحث الفاظ میں۔ مثلا اس کو آسان کر دوں بس یوں ہی، اصل بحث جو ہے سو ہے، اس میں جتنی باریکیاں ہیں، جتنی دقیقہ سنجیاں ہیں، جتنی گہرائیاں ہیں، جو اس کے نتائج ہیں۔ یعنی نماز، لفظ صلاۃ، یہ صلاۃ کس چیز کے لیے وضع ہوا؟ یہ لفظ شارع مقدس نے یہ لفظ جو وضع کیا صلاۃ، یہ کس کے لیے وضع کی؟ وہ صلاۃ جو پروردگار عالم کی طرف سے، شارع مقدس کی طرف سے، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جو تعلیم کی گئی ہے، صلاۃ صحیح اجزاء اور صحیح شرائط کے ساتھ، اگر وہ صحیح اجزاء اور صحیح شرائط کے ساتھ طہارت و تکبیر و قراءت و رکوع و سجود و اذکار اور تمام اس کے قبلہ و مکان و لباس، ہر اعتبار سے جو صحیح نماز ہے، اس کے لیے لفظ صلاۃ ہے؟ یا اگر کچھ اجزاء کم و زیاد بھی ہو جائیں اور نماز غلط بھی ہو جائے تو ہم اسے نماز کہیں گے؟ بحث یہ ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں یہ بحث بھی کوئی کرنے کی بحث ہے، لیکن جب بحث کیجئے گا تو اندازہ ہوگا کہ ہاں کرنے کی ضرورت تھی، تب علماء نے بحث چھیڑی، ایسے ہی نہیں چھیڑی۔ حج ہے، حج اپنے تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ ہو، صحیح درست حج ہو تو اسے حج کہیں گے، یا اس میں کوئی خلل آ جائے تب بھی اسے حج کہیں گے۔ بحث ہے۔ عبادات سے آئیے معاملات میں، تب بھی کہیں گے معاملہ بیع، مثلا خریداری، خریدنا و بیچنا، اس میں اگر تمام شرائط بیع ملحوظ رکھے گئے اور صحیح معاملہ ہوا تو اسے بیع کہیں گے، یا کہیں کوئی ایک جز کم ہے تب بھی اسے بیع کہیں گے۔ اس کے نتائج بہت عظیم و شان ہیں فقہ میں، لیکن یہاں پر اس بحث کو میں نے کیوں اشارتاً ذکر کیا؟ یہ جیسے وجہ کیا ہوتی ہے؟ بھئی ہم کبھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے نماز پڑھی، آپ کی نماز باطل ہو گئی، دوبارہ پڑھ لیجیے۔ تو میں نے جو کہا آپ کی نماز باطل ہو گئی، دوبارہ پڑھ لیجئے، تو لفظ نماز استعمال کیا غلط نماز کے لیے، باطل نماز کے لیے لفظ نماز استعمال کیا، اور میں نے کہا پھر سے پڑھ لیجئے۔ تو کہتے ہیں نماز کا لفظ اطلاق تو ہوا نا، یہ جو ناقص نماز تھی، جس میں خلل واقع ہو گیا تھا، جس میں کوئی جز چھوٹ گیا تھا، کوئی شرط جو ہے پوری نہیں ہو پائی تھی، اسے بھی آپ نے کہا تو نماز۔ اس کے معنی یہ ہے کہ نماز کا لفظ جو وضع ہوا، یہ اسم جو وضع ہوا، یہ صحیح اور اعم یعنی غیر صحیح اور صحیح دونوں کے لیے وضع ہوا۔ صحیح کو بھی آپ نماز کہیں گے اور جو غلط ہے اس کو بھی آپ نماز کہیں گے۔ اعم، صحیح اور غیر صحیح دونوں کو شامل کر کے آپ لفظ نماز استعمال کریں گے۔ بے شمار الفاظ ہیں جن پہ بحث ہوتی ہے اصول فقہ میں۔ یہ کیوں بحث ہوتی ہے؟ اس لیے کہ آپ نے صلاۃ کا لفظ ایک بار استعمال کیا صحیح صلاۃ کے لیے، اور دوسری بار استعمال کیا غلط صلاۃ کے لیے۔
اب یہاں پر سوال ہے، واضع نے، وضع کرنے والے نے، یہ ٹرمینالوجی کوائن کرنے والے نے، ایجاد کرنے والے نے اس کو صحیح کے لیے وضع کیا ہے بالخصوص، یا صحیح اور غیر صحیح دونوں کے لیے وضع کیا ہے؟ اگر صحیح کے لیے وضع کیا ہے تو غلط کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے وہ بربنائے مجاز استعمال ہو رہا ہے، نہ بربنائے حقیقت۔ اور یہ سب جانتے ہیں الاستعمال عام من الحقیقت والمجاز، استعمال عام ہے، حقیقت میں بھی استعمال کرتے ہیں، مجاز میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ شاعر ہیں، مکمل شاعر ہیں ماشاءاللہ، عروض و قوافی پر دسترس ہے، بحروں پہ دسترس ہے، زبان پہ دسترس ہے، مکمل شاعر ہیں، تخلیقی شاعر ہیں، ہم انہیں شاعر کہتے ہیں۔ ایک صاحب ایسے ہمارے دوستوں میں ہیں جو ایک مصرع موضوع نہیں کر سکتے، مزاج و کیفیات شاعرانہ رکھتے ہیں، میں ان کو بھی کہتا ہوں جناب یہ تو شاعر ہیں، کیا میں انہیں شاعر حقیقتاً کہہ رہا ہوں؟ ظاہر حقیقتاً نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ مجاز۔ تو ایک لفظ کا استعمال زبان میں حقیقی معنی میں بھی ہوتا ہے، مجازی معنی میں بھی ہوتا ہے، توجہ ہے۔ ہم کسی شاعر کو شاعر کہیں تو حقیقت ہے، کسی متشاعر یا نا شاعر کو شاعر کہیں یہ مجاز ہے، بلکہ طنز بھی ہو سکتا ہے کبھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اسی طرح نماز جو صحیح نماز ادا ہو تمام اجزاء و شرائط کے ساتھ، وہ ہے صلاۃ۔ وہ جو دوسری ایک چیز ہوئی جس میں کوئی خلل واقع ہو گیا، کوئی جز چھوٹ گیا، کوئی شرط رہ گئی، وہ چونکہ شبیہ ہے، مشابہ ہے اس نماز سے، اور پڑھنے والے نے یہ سمجھ کے پڑھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اگرچہ نماز نہ ہوئی، ہم نے اس کو مجازن صلاۃ کہا ہے، حقیقتاً صلاۃ نہیں کہا۔ واضح ہے؟ اسی طرح لفظ فطرت ہے، جہاں فطرت میں حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، کدورت نہیں ہے، جہاں فطرت الہیہ ہے، فطرت سلیمہ ہے، جہاں فطرت معصوم ہے، ہم اسے کہتے ہیں فطرت۔ اور جہاں فطرت میں کجی آ جائے، یا تو ہم فطرت نہیں کہیں گے یا کج فطرت ہی کہیں گے، اور اگر بھی کبھی کہا بھی کہ یہ تو ان کی فطرت ہے،